خیر الدین پاشا باربروسا ایک ترک جہاز ران تھا جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائے رکھی۔ وہ یونان کے جزیرہ مل موجودہ لزبوس میں پیدا ہوا، جبکہ اس کا انتقال استنبول میں ہوا۔ اس کا اصل نام خضر یعقوب اوغلو خضر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرمانوا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا۔ باربروسا کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی بابا عروج رئیس سے حاصل کیا تھا، جو الجزائر میں ہسپانویوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ خضر چار بھائیوں اسحاق، عروج اور الیاس میں سے ایک تھے، جو 1470 کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی مسیحی بیوی قطرینہ کے ہاں پیدا ہوا۔ چند مورخین یعقوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج یعنی چری کا حصہ تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہازراں تھے، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ رہوڈس پر موجود سینٹ جانز کے نائٹ سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور رہوڈس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان قانصو غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کارروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 سے 1510 کے دوران میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجا صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائی الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 میں عروج الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والی ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا۔ اس کی عمر 55 سال تھی۔ بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 میں اینڈریا ڈوریا نے بارباروس کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن باربروسا کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ 1532 میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروسا کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربروسا کو بحیرہ روم کا ایڈمرل پاشا، ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا بلربے، کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ باربروسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حفص سلطان مولائے حسن فرار ہو گیا۔ مولائے حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی، اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس باربروسا سے چھین لیا۔ 1537 میں لطفی پاشا اور باربروسا نے جزائر ایونے اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی، اور باربروسا نے سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں۔ لیکن ستمبر 1538 میں باربروسا نے جنگ پریویزا میں اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی، جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔
اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال 157 میں جنگ لپنٹو تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ اگلے سال باربروسا نے اوٹنس سے کاسل نوو چھین لیا جسے انہوں نے جنگ پریویزا کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ ایونے اور ایجین میں مسیحیوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی جس کے بعد 1540 میں سلطان سلیمان قانونی اور وینس کے درمیان میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1541 میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا محاصرہ کر کے مغربی بحیرہ روم میں ہسپانوی اور مسیحی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے نا امید ہے کر فوج واپس بلی لی۔ 1543 میں باربروسا نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جنیوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی لیکن 3000 دوکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست تورگت رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملہ سے باز رہا۔ تورگت 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جینووا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ باربروسا 1544 میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ سوانح حیات۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ انتقال۔ خیر الدین پاشا بارباروس کا انتقال 1546 میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔ ترکی نے اس عظیم ایڈمرل پہ ایک ڈرامہ بھی بنایا ہے۔ اس سے پہلے ہالی ووڈ نے اس کو ایک برا انسان دکھانے کے لیے ایک انگریزی سیکوئل فلم پائرٹس آف کیریبین بنائی تھی جس میں باربروسا کو ایک قزاق کے روپ میں دکھایا گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا تھا اور اسے ایک جوکر کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔